تاریخ کے سینے میں کچھ داستانیں ایسی دفن ہیں جنہیں وقت کی آندھیاں اور سامراجی طاقتوں کا غرور کبھی مٹا نہیں سکا۔ یہ کہانی ہے ریت کے ان ذروں کی جنہوں نے فولاد سے ٹکرانے کی قسم کھائی تھی۔ یہ داستان ہے ایک ایسے بوڑھے شیر کی جس نے تاریخ کی سب سے بڑی اور سفاک سلطنتوں میں سے ایک کی نیندیں حرام کر دی۔ داستان صحرا کے شیر عمر مختار کی۔ سال 1911 لیبیا کے پرسکون ساحلوں پر اچانک جنگی جہازوں کے سائرن گونجتے ہیں اور بارود کی بو ہواؤں میں زہر گھولنے لگتی ہے۔ اٹلی کی جدید جنگی مشینری ایک آزاد اور خوددار قوم کو نگلنے کے لیے ساحل پر اتر چکی تھی۔ یورپ میں اٹلی کی فاشسٹ سوچ بحیرہ روم کے اس پار لیبیا کو اپنا چوتھا ساحل فورتھ شور بنانا چاہتی تھی۔ اس وقت لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن بلقان کی جنگوں اور اندرونی بغاوتوں میں گھری کمزور عثمانی حکومت زیادہ دیر تک اطالوی بحریہ اور ٹینکوں کی بمباری کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بالآخر 1912 میں اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ، جسے معاہدہ اوچی یا ٹریٹی آف اوچی کہا جاتا ہے، طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی فوجیں لیبیا سے واپس چلی گئیں اور اس دھرتی کو اطالوی درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ لیبیا کے عوام اب دنیا میں بالکل تنہا تھے۔ جب اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کیا تو عمر مختار رحمۃ اللہ علیہ کوئی فوجی جرنیل یا کمانڈر نہیں تھے، بلکہ بچوں کو قرآن پڑھانے والے ایک سادہ مزاج استاد تھے۔ اس وقت ان کی عمر 53 برس تھی۔ وہ سنوسی تحریک کے ایک روحانی اور با اثر رہنما تھے، جس کا مقصد اسلام کی خالص تعلیمات کا پرچار اور غیر ملکی تسلط سے آزادی تھا۔ لیکن جب ان کی دھرتی پر سامراج کے ناپاک قدم پڑے تو اس 53 سالہ استاد نے چوک اور تختی چھوڑ کر بندوق اٹھا لی، اور پھر ایک ایسی گوریلا جنگ کا آغاز ہوا جو تاریخ میں مسلسل 20 سال تک جاری رہی۔ اٹلی نے اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے اپنے سب سے سفاک جرنیل میدان میں اتارے۔ ان میں مارشل پیٹرو بڈولیو اور لیبیا کے لیے موت کا فرشتہ سمجھے جانے والا جنرل روڈولفو گرازیانی شامل تھے۔ گرازیانی، جسے دنیا لیبیا کا قصائی دی بچر آف لیبیا کے نام سے جانتی ہے، نے ظلم کی وہ داستانیں رقم کی جنہیں سن کر آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ جب بھی اطالوی فوج عمر مختار کے گھڑ سوار مجاہدین سے میدان جنگ میں مار کھاتی یا پسپا ہوتی تو جرنیلوں کی خفت اور پاگل پن کا غصہ لیبیا کے نہتے شہریوں پر اترتا۔ گرازیانی کی فوج نے گاؤں کے گاؤں جلا کر راکھ کر دیے، کھڑی فصلیں تباہ کر دیں اور جانوروں کو زہر دے دیا۔ لاکھوں لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر صحرا کے بیچوں بیچ بنائے گئے عقوبت خانوں، کنسنٹریشن کیمپس میں دھکیل دیا گیا، جہاں بھوک، پیاس اور بیماری سے ہزاروں بچے، عورتیں اور بوڑھے تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئے۔ اس جنگ میں مصر کی سرحد مجاہدین کے لیے ایک لائف لائن تھی۔ مصر کے راستے انہیں خوراک اور ہتھیاروں کی سپلائی ملتی تھی اور سنوسی تحریک کی جڑیں وہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس رابطے کو کاٹنے کے لیے جنرل گرازیانی نے ایک شیطانی منصوبہ ترتیب دیا۔ تاروں کا نہ ٹوٹنے والا جال ریگستان کے چاروں طرف لگایا جائے۔ اس سے دشمنوں کو مصر سے ملنے والی مدد بھی ختم ہو جائے گی اور ان کا مصر سے بھاگنے کا راستہ بھی۔ اس نے لیبیا اور مصر کی سرحد پر 300 کلومیٹر طویل اور کئی فٹ اونچی خاردار باڑ یعنی باربڈ وائر فینس تعمیر کروا دی، جس پر پہرا دینے کے لیے جدید فوج اور ہوائی جہاز تعینات کر دیے۔ اس کا مقصد لیبیا کے عوام کو ایک کھلی جیل میں قید کر کے انہیں بھوکا مارنا تھا۔
लेकिन उमर मुख्तार कोई आम इंसान नहीं थे। जबल अख्दर यानी ग्रीन माउंटेन की दशवार गुजार वादियों और गारों को वो अपने हाथ की लकीरों की तरह जानते थे। इंतहाई कम वसाइल, पुरानी राइफलों और चंद सौ जानिसार घुड़सवारों के साथ वो इतालवी टैंकों और हवाई जहाज़ों पर कहर बनकर टूटते। उनकी गोरिल्ला हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह थी। अचानक नमूदार हों, दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाओ और इससे पहले कि इटली की बैकअप फोर्स या बमबार जहाज़ पहुंचें, सहरा की रेत में गायब हो जाओ। उमर मुख्तार एक साए की तरह थे जिसकी दहशत ने इतालवी कैंपों को कब्रिस्तान में बदल दिया था। 20 साल तक एक सुपर पावर इन मुट्ठी भर मुजाहिदीन के सामने बेबस रही। वक्त गुजरता गया। ये साल 1931 का सितंबर था। 20 साला तवील और खूनरेज जंग के बाद सप्लाई लाइंस मुकम्मल कट चुकी थीं। मुजाहिदीन के पास ना गोलियां बची थीं और ना खुराक। 73 साला उमर मुख्तार अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी हड्डियां कमज़ोर पड़ रही थीं, लेकिन आंखों की चमक और इरादे की पुख्तगी में आज भी वही बगावत थे। वो एक तंग वादी सलंता में अपने चंद साथियों के साथ सफ़र कर रहे थे कि अचानक पहाड़ियों के ऊपर से इतालवी फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फायरिंग की एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजती है। उमर मुख्तार का घोड़ा जख्मी होकर गिरता है और वो बूढ़ा शेर जो 20 साल तक इटली के लिए मौत का फरिश्ता बना हुआ था, एक चट्टान के पास जख्मी हालत में गिर जाता है। सितंबर 1931 का वो सया दिन जब वादी सलंता की सुर्ख मट्टी ने तारीख का सबसे अलमनाक मंजर देखा। 20 साल तक सहरा का सीना चीरकर इटली की नींदें उड़ाने वाला 73 साला बूढ़ा शेर अब जमीन पर गिरा था। उनका जिस्म जख्मों से चूर था और उनके हाथ में थामी वो तलवार जो कभी नहीं झुकी अब रेत पर पड़ी थी। इतालवी फौजियों को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई उन्होंने लीबिया के सबसे बड़े मुजाहिद उमर मुख्तार को जिंदा पकड़ लिया है। उन्हें फौरन भारी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया। वो जंजीरें इतनी भारी थीं कि एक जवान आदमी के लिए भी कदम उठाना मुहाल हो जाए। लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि वो 73 साला कैदी जब इतालवी कैंप में लाया गया तो उसकी गर्दन में ज़रा भी खम नहीं था और उसके चेहरे पर एक फातह जैसा सुकून था। उमर मुख्तार को बनगाजी मुंतकिल किया गया। 15 सितंबर 1931 को अतालवी फाशिस्ट हुकूमत ने एक खुसूसी फौजी ट्रिब्यूनल कायम किया। ये कोई इंसाफ की अदालत नहीं थी, बल्कि एक पहले से लिखा हुआ ड्रामा था। जज से जरूर कह देना कि इसे इसके अपने लोगों के सामने फांसी दी जाए। अतालवी जज और फौजी अफसरान अपने गरूर व तकब्बुर के साथ कुर्सियों पर बराजमान थे और उनके सामने कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसने अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया था। इटली के जालिम जनरल रोडोल्फो ग्राजियानी ने तकब्बुर से उमर मुख्तार की तरफ देखा और पूछा, तुमने हमारी हुकूमत के खिलाफ बगावत क्यों की? उमर मुख्तार ने निहायत पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अपने दीन और अपने वतन की खातिर। ग्राजियानी ने एक आखिरी चाल चली। उसने कहा, अगर तुम अपने मुजाहिदीन को एक ख़त लिखो कि वो हथियार डाल दें तो मैं तुम्हें माफ़ी देकर जिंदा छोड़ दूंगा। हम चाहते हैं कि तुम अपने आदमियों को हथियार डालने को कहो। ये वो लम्हा था जब तारीख के सीने पर ऐसे अल्फाज गुंदा हुए जिन्हें आज तक कोई मिटा नहीं सका। इस कमज़ोर और जंजीरों में जकड़े बूढ़े ने गरजदार आवाज़ में कहा, हम हथियार नहीं डालेंगे। हम हथियार नहीं डालते। हम जीतेंगे या फिर मरेंगे और ये जंग जारी रहेगी। हम या तो जीतते हैं या मर जाते हैं। नहनु ला नस्तस्लिम नंतसिर औ नमूत। अदालत, जिसका फैसला पहले ही तय था, ने इस 73 साला मुजाहिद को सरेआम फांसी की सजा सुना दी। तुम्हारे जुर्म की सजा उमर मुख्तार मौत है, फांसी लगाकर सरेआम। 16 सितंबर 1931 सलूक का बदनामे ज़माना कैदी कैंप। इटली की फ़ौज ने जुल्म की इंतहा करते हुए इस कैंप में कैद 20,000 से ज़ायद लीबियाई शहरियों, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, को ज़बरदस्ती जमा किया
تاکہ وہ اپنے محبوب قائد کو پھانسی چڑھتے دیکھ کر ہمت ہار بیٹھیں۔ عمر مختار رحمت اللہ علیہ کو پھانسی گھاٹ کی طرف لایا گیا۔ ہر طرف اطالوی فوجیوں کا پہرا تھا۔ کیمپ میں موجود ہزاروں لوگوں کے دل پھٹ رہے تھے۔ عورتوں کی آہیں اور سسکیاں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں، لیکن وہ بوڑھا شیر، اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمال وقار کے ساتھ موت کی طرف یوں بڑھ رہے تھے جیسے کوئی اپنے رب سے ملنے جا رہا ہو۔ جلاد نے جب ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہاں کھڑے ایک اطالوی افسر نے بعد میں اپنی ڈائری میں لکھا کہ اس وقت عمر مختار قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اور پھر تختہ کھینچ دیا گیا۔ 73 سالہ بوڑھے جسم نے اپنی جان آفرینش کے سپرد کر دی، لیکن اطالوی جرنیل یہ بھول گئے تھے کہ جسموں کو مارنے سے نظریات نہیں مرا کرتے۔ عمر مختار رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد اطالوی فوج کو لگا کہ اب مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ رسمی طور پر یہ جنگ کچھ ہی عرصے بعد بظاہر ختم ہو گئی، لیکن اس شہادت نے لیبیا کے عوام کے دلوں میں آزادی کی وہ آگ بھڑکا دی جو اٹلی کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کرنے والی تھی۔ کچھ ہی سالوں بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور جس غرور کے ساتھ اٹلی نے لیبیا پر قبضہ کیا تھا، اسی ذلت کے ساتھ انہیں وہاں سے پسپا ہونا پڑا۔ بالآخر لیبیا نے آزادی کا سورج دیکھا۔ عمر مختار رحمت اللہ علیہ کی دی ہوئی قربانی آج بھی دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں کے لیے ایک مینار نور ہے۔ وہ کل بھی زندہ تھے اور وہ آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہیں۔ ظالم مٹ گئے، ان کے نام تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے، لیکن عمر مختار کا نام آج بھی فخر سے لیا جاتا ہے۔ دوستو، تاریخ کی یہ عظیم داستان اور عمر مختار کی یہ بے مثال قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کبھی تعداد اور وسائل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ دستاویزی کہانی اور ہمارا انداز پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سنسنی خیز تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری اگلی شاہکار کہانی کا حصہ بن سکیں۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اگلی ڈاکیومنٹری کس عظیم تاریخی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔